کیا خواتین کے خلاف ہونے والے جنسی تشدد میں خود ان کے لباس کو دوش دیا جا سکتا ہے؟ اس موضوع پر وزیر اعظم صاحب کے دیے گئے بیان پر بات کریں گے، لیکن مرچ مسالے کے بغیر۔ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ارے آپ اٹھے نہیں ابھی تک؟ آج کام پہ جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ بس مجھے تو سوتا ہی رہنے دیں۔ اگر کام کروں گا، 4 پیسے کماؤں گا، لوگ دیکھیں گے تو ان میں چوری کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ آخر وہ روبوٹ تھوڑی ہیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی طبیعت ایک دم فٹ ہے، بس میں نے سوچ لیا ہے میں غربت اور مفلسی کی چادر تان کر سوتا رہوں۔ اجی یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی غربت اور مفلسی کی چادر ہے نا، چند منٹ نہیں لگیں گے اور تن سے کھینچ کے لے جائے گا کوئی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا، صبح صبح یہ کیا فلسفہ بگاڑنے لگے آپ؟ بھائی یہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بیان کردہ منطق ہے۔ آپ نے سنا نہیں، انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ خواتین کی کم لباسی دیکھ کر مردوں کو ریپ کی رغبت ملتی ہے۔ انٹرویو آپ نے خود سنا ہے؟ نہیں، وہ خاور صاحب بتا رہے تھے۔ مجھے پتا تھا یہ وہی شخص ہو سکتا ہے، اس کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے وزیر اعظم صاحب سے۔ چلے ابھی ذرا وہ انٹرویو تو دکھائیں۔ They must work on what are the impact it is having on different segments, and then take steps. Do you think that what women wear has any effect? That that's part of this calculation? Well, you know, if a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. واقعی میں سوال کو بڑی چالاکی سے اس طرح کسٹمائزڈ کیا گیا تھا کہ ہاں کے علاوہ کسی اور جواب کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اب تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سوال کا وہی جواب ہو سکتا تھا جو وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے۔ کیونکہ وہ کوئی جدی پشتی سیاستدان تو ہے نہیں، اس لیے کپتان صاحب سے تھوڑی چوک ہو گئی۔ اگر وہ یہ جواب دیتے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی کم لباسی جن سے مخالف کو ضرور متاثر کرتی ہے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اس طرح وہ اپنے خلاف ہونے والی ایسی ٹرولنگ سے بھی بچ جاتے۔ جیسے اس ٹویٹ میں ایک ٹویٹر صارف نے کہا، مرد کی کم لباسی عورت کو ضرور متاثر کرے گی تاکہ وہ روبوٹس ہوں۔ ویسے یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سے مرد حضرات راہ چلتی خواتین کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، جیسے کہ میں۔ ہاں، بس برقعے والی خواتین کو 2.5 سیکنڈ تک اور چست کپڑے والی خواتین کو 5.25 سیکنڈ تک ٹکٹکی باندھ کر ضرور دیکھتے ہیں۔ یہ تو سراسر الزام تراشی کر رہی ہیں آپ۔ میں چپ رہتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ میری یہ نظر ہے، میری جان مجھے خبر ہے۔ خواتین کا مختصر لباس جن سے مخالف کے ذہنوں پر ضرور اثر انداز ہوتا ہوگا، لیکن اسے خواتین کے ساتھ ہونے والے دست درازی کے واقعات کی مرکزی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چادر اوڑھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی مزارے کی لڑکی کو جب وڈیرے کے ہرکارے اس کی عیاشی کے لیے اغوا کر لیتے ہیں تو کم لباسی پہ یہ بحث کرنا بہت بے معنی سا محسوس ہوتا ہے۔ زینب اور مروہ جیسی ننھی پریاں جو ہر مرد کو اپنے باپ کی طرح سمجھ رہی ہوتی ہیں، ان کو جب درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو لباس کی خرابی کا آرگومنٹ منو مٹی تلے دفن ہو جاتا ہے۔ اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن پاک میں پردے کا حکم موجود ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دیگر بے شمار احکام ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کی منافقت یہ ہے کہ ہم خواتین کے پردے پر تو بہت اصرار کرتے ہیں، لیکن مردوں کی نظریں نیچے رکھنے کے معاملے میں وہ اصرار نظر نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں باہر کے معاملات زیادہ تر مردوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہاں پر بھی صاحبان اختیار و اقتدار کی جانب سے قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی وہ تاکید نظر نہیں آتی جو خواتین کے پردے کے معاملے پر نظر آتی ہے، جیسے رشوت کا لین دین، ناپ تول میں ہیرا پھیری، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ اور خواتین کو وراثت میں حصہ دینا تو نعوذ باللہ بعض لوگوں کے نزدیک ان کی شان کے خلاف ایک عمل ہے۔ غربت کے لمحات کو کیمرے میں قید کر لینے کے موضوع پر ہماری سوچ سرائی کی پچھلی ایپیسوڈ پر آپ کے زبردست فیڈ بیکس کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سوچ سرائی کو انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کے حصول کے لیے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ بے پردگی زیادہ بڑا گناہ ہے یا کسی عورت کی عزت کو پامال کرنا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس درکار نہیں۔ اگرچہ دونوں صورتوں میں قرآنی احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن دوپٹہ نہ اوڑھنا کسی انسان کا ذاتی عمل ہے، جبکہ آبرو ریزی کرنے والا کسی دوسرے انسان کو نہ صرف جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا ہے بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔
जिनसी तशद्दुद के सर्वाइवर्स अगरचा मुस्तकिल ट्रॉमा का शिकार जरूर रहते हैं, मगर इस लिहाज से खुशकिस्मत भी होते हैं कि कम अज कम जिंदा तो बच गए, वरना तो बहुत से केसेस में इज्जत पमाल करने वाले ये बुज़दिल दरिंदे बात खुल जाने के डर से विक्टिम को जान से ही मार डालते हैं। अक्सर खलीजी रियासतों में दीगर ममालिक से आई बहुत सी खवातीन चुस्त और मुख्तसर लिबास भी पहनती हैं, दिन हो या रात बेखौफी से बाहर भी निकलती हैं और अकेले सफर भी करती हैं। इसके बावजूद यहाँ जिनसी हरासगी के वाक़यात शाज़ व नादिर ही रिपोर्ट होते हैं। हालांकि बाजारों में, ट्रांसपोर्ट में, मुरम्मत के कामों समेत बहुत से शोबों में कदामत पसंद जनूबी एशियाई माहौल से आए मर्द कसरत से काम कर रहे हैं और इनमें से अक्सर फैमिलीज के बगैर ही यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ के सख्त कानूनी निज़ाम के बाइस ख़वातीन की कम लिबासी के मुमकिना मुज़िर असरात से महफूज रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुतासरा तबके के ही किसी रवैये को कुर्बानी का बकरा यानी स्केप गोट बनाने की बजाय ज्यादा तवज्जो अपने तफ्तीशी और अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने पर की जाए। अगर जिनसी मुजरिमों को सजाएं बर वक्त मिलना शुरू हो जाएं, तो ऐसे जराइम में काफी हद तक कमी पैदा हो सकती है। घरों और तालीमी इदारों में बच्चों की तरबियत इस तरह हो कि इन्हें हर इंसान की इज्जत करने की तलकीन की जाए। खास तौर पर लड़कों को शुरू ही से सुपरमैन बनाने के बजाय एक आम लेकिन अच्छा इंसान बनाने पर तवज्जो दी जाए, ताकि आगे चलकर वो खानदान की बदनामी का बाइस न बने। मजहब की आड़ में खवातीन को अपना गुलाम बनाकर रखने वाली जहनीत दरअसल खुद इस्लामी अहकाम के खिलाफ है। लिहाजा वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि ऐसी जहनीत रखने वाले अफराद को खुद से मुनासिब फासले पर ही रखें। और मैं तमाम बहनों से गुजारिश करूंगी कि अल्लाह ताला ने आपको हर रिश्ते के रूप में एहतराम अता फरमाया है, लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लिबास समेत अपने तमाम मामलात में अपने वकार को, अपनी डिग्निटी को हमेशा मुकद्दम रखें। और आप औरत हो या मर्द, अल्लाह ताला ने मामलात में आपको किस हद तक आज़ादी दी है और कहाँ पाबंद किया है, ये आप खुद कुरान पाक के मुताले से जान सकते हैं। इसमें किसी कदामत पसंद या आज़ादी पसंद ग्रुप्स की कोई खास मुशावरत की ज़रूरत भी नहीं। ख़वातीन के ताई आपके दिल में इस कदर हमदर्दी है, लेकिन मुझे तो आप हमेशा हेड स्कार्फ के साथ ही अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं। वो क्या है कि हेड स्कार्फ में आप मुझे दुनिया की सारी औरतों से ज्यादा हसीन और दिलकश नजर आती हैं। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी मलिका के साथ जा रहा हूँ। और आप खुद को बादशाह समझते होंगे। आप चाहें तो बॉडीगार्ड भी समझ सकता हूँ। आप भी ना।